بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، ثانیاً رفیق کار کا دل کی گہرائیوں سے سپاسگزار ہوں کہ وہ ایک بہترین سیریز شروع کر رہے ہیں۔ تو اس سیریز کے تحت میرا عنوان ہے اللہ کے ساتھ ادب و احترام۔ میں پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ مجھے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ہے اللہ کے ساتھ ادب و احترام۔ ویسے تو انسان اپنے جیسے انسانوں کو ان کے ساتھ اچھا پیش آنے، ادب و احترام کرنے کے لیے اچھی گفتگو، میٹھی گفتگو، اچھے لباس، اچھے کردار وغیرہ کے ذریعے مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سارے جہاں کا مالک، پیدا کرنے والا اور خالق ہے، تو سب سے زیادہ حق اسی کا بنتا ہے کہ اس کے ساتھ ادب و احترام کیا جائے۔ اس کے ادب و احترام کے بنیادی طور پر 3 اصول آتے ہیں۔ پہلا اصول، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے بیان کردہ چیزوں کی تصدیق کرنا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ولقائہ وان تؤمن بالیوم الاخیر، رواہ البخاری، اور روایت نمبر ہے 4770 پر 7۔ یعنی اس کے بیان کردہ چیزوں کی تصدیق کا مطلب یہ کہ ایمان لائے اللہ پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور ایمان بالقدر والخیر یعنی تقدیر پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، اور اسی طرح ما بعد الموت کے زندگی پر، یعنی قیامت ہے، اس کے بعد حشر ہے، وہاں کے فیصلے ہیں، ان سارے چیزوں پر ایمان، یہ ہے اصل۔ اور دوسرا اصول عمل، ایمان اور تصدیق کے بعد کا مرحلہ عمل کا آتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف میں یوں کہا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ بے شک مومنین کا قول ہے جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان کا قول ہے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، جو بھی کہا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، ہم نے سنا ہے اور ہم نے اس کی اطاعت کی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے بارے میں کہا الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، یعنی جو کچھ بھی ہیں پس پردہ چیزیں سب پر ان کا ایمان ہے۔ یہ ہوا دوسرا اصول۔ اور تیسرا اصول ہے تقدیر پر ایمان، یعنی تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا ہے۔ آداب تو بہت ہیں، پہلا ادب ہمارا اللہ کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ خالص توحید ہو، خالص توحید میں ملاوٹ کسی قسم کی ذرا برابر بھی توحید میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ شرک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر کوئی اس کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ یہ شرک یہ ہرگز پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، کیونکہ شرک کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ میں نقص کرتے، کیونکہ اسی نے پیدا کیا ہے، وہی رزق دے رہا ہے، سب کچھ وہی ہے، پھر اگر تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں تو ایک ایسا ماجرا ہے۔ ایک اور ادب شرک خفی، اس سے بھی بچنا چاہیے، شرک کے ساتھ ساتھ شرک خفی سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ صحیح الترغیب میں روایت ہے، روایت نمبر 30 پر 6، اور اسی طرح روایت احمد میں بھی ملتی ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے ادب المفرد میں اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شرک کریں، اور اسی طرح ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ ہم بغیر جانے نادانستہ طور پر اگر
ہم سے شرک ہو جائے، شرک خفی ہو جائے، پوشیدہ کچھ ہو جائے تو ہم تجھ سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ادب و احترام کی ایک اور چیز اس کے اسماء صفات کو تصدیق کرنا، جیسے ہے ویسے قبول کرنا، بغیر تعویل کے، بغیر کیفیات کے، بیان کیے کے، بغیر اس میں اس کی وضاحت کے کچھ نہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جیسا بیان کیا ہے، ویسے ہی ہم اس کے اسماء صفات کو کہیں گے اور تسلیم کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں اور وغیرہ کیفیات وغیرہ بیان نہ کرو، یہ تشبیہ، یہی سے شرک کی شروعات ہوتی ہے۔ ہرگز کسی بندے کو، کسی مخلوق کو اللہ کے خالق کے مشابہ ہرگز قرار نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى آیت نمبر 11 میں فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ اور سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں۔ ایک اور ادب اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ تواضع، انکساری اور گناہ کا خوف ہمارے دل میں، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ہیبت ایسی ہو کہ ہم گناہ کرنے سے پہلے سوچیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہو رہا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہو رہا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپا کر کرتے ہو، جو کچھ کے تم علانیہ کرتے ہو۔ یہ سورہ تغابن کی آیت ہے۔ اور تو اور کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں تو گناہ بھی عیب کی بات ہے، لیکن کھلے عام گناہ کرنا، تشہیر کے ساتھ گناہ کرنا، یہ تو اور زیادہ کھلا ہے، اللہ کے ساتھ بے عیبی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے 6020 کہ کل امتی معافی الا المجاہرین، کہ جو بھی امت ہے ان کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن بالجہر، کھلے عام گناہ کرنے والے، اس کو اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استثناء کے ساتھ کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے آداب میں سے ایک ادب ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھیں، کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اپنے نفس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، اس کی تنگی سے، اس کو بھٹکنے سے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت ذکر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ دعا سکھلائی کہ یا حیوم یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے قائم اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، ہم تجھی سے مدد کو طلب کرتے ہیں، تو میرے حالات کو، تو میرے معاملات کو ٹھیک کر، اور تو مجھے اپنے نفس پر پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس پر کنٹرول نہ دے۔ یہ بھی صحیح ترغیب کی روایت ہے اور نسائی میں بھی ہے، اور روایت نمبر 1340/6۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے آداب میں سے ایک اور ادب، اپنے سارے معاملات، جو بھی محتاجیں ہیں، مرادیں ہیں، دعائیں ہیں، سب کچھ اللہ کے پاس، غیر اللہ کے سامنے کسی قسم کا جا کر تسلیم کرنا یا ان کے سامنے پیش کرنا، مطالبہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جو کچھ بھی ہو 2 رکعت نماز پڑھے اور دعا کیجیے۔ ہمیشہ ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سارے معاملات اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کریں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں ہر رکعت میں نماز میں سورہ فاتحہ کی تلقین کی، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، کہ ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ انسان کے اندر ہونا چاہیے سارے معاملات جو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ ہے، میں اسی سے مانگوں گا۔ ایک اور ادب، خوف اور طمع کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے۔ یدعونہ خوفا و طمعا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 50/6، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ وہ پکارتے ہیں خوف اور طمع کے ملے جلے جذبات سے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اگر صرف خوف میں مبتلا ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جائے گی، اگر صرف خواہشات ہو جائیں گے تو اللہ کا خوف نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا یدعونہ خوفا و طمعا، یہ ادب ہے۔ اور اسی طرح ویسے تو اللہ تعالیٰ
دونوں کا مالک ہے، دونوں اسی کے جانب سے کن فیکن ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خیر کو تو اللہ کی جانب کریں، لیکن شر کو ہم اپنے ہی نفس کے جانب کر سکتے، اپنے جانب کرنا ہے یا شیطان کے جانب کرنا ہے، شر کو اللہ کی جانب نہیں کریں گے۔ یہ بھی ادب کا ایک تقاضا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ رزق دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا اللہ ہے، لیکن بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ رہے کچھ آداب کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ادب کیسے ہونا چاہیے، خصوصاً گناہ اور گناہ کے لیے جو کیفیت ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ سے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، کہ بے شک مومن گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے گویا کہ ایک بڑے چٹان پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یخاف ان یقع علیہ، وہ خوف محسوس کرتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفی، اور یہ کہ فاجر گنہگار شخص ایک مکھی جس طرح اڑتی ہے اسی طرح وہ گناہ کو سمجھتا ہے۔ یہ نہایت ہی اللہ کے ساتھ بے ادبی، کلنک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر درجہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ادب و احترام کریں، اور جو اس کے ادب کے تقاضے ہیں اس کو پورے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن بندگی، حسن عبادت اور اسی طرح جو بھی ادب کے تقاضے ہیں پورے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔